معزز سامعین و ناظرین کو میرا محبت بھرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت زید بن عمرو کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کا نسب یہ ہے: زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرز بن رضا بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک قرشی ادوی۔ وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کے والد تھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، جن کا نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نفیل پر جا کر مل جاتا ہے۔ نبی کریم سے انہی زید کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اکیلے ایک مستقل قوم کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمرو زمانہ جاہلیت میں عبادت الہی کیا کرتے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کے متلاشی رہتے۔ اللہ کو ایک مانتے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا خدا ہی میرا خدا اور حضرت ابراہیم کا دین ہی میرا دین ہے۔ وہ قریش کے بتوں کے نام پر قربانیوں کی مذمت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بکری کو خدا نے پیدا کیا اور اسی نے آسمان سے اس کے لیے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے گھاس اگائی، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ وہ اس فعل سے کراہت و بیزاری ظاہر کرتے اور خدا کی عظمت کی وجہ سے ایسا کہا کرتے تھے، اور وہ بتوں کے نام کے ذبیحہ کو نہ کھاتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی سے قبل آپ کی زید بن عمرو سے بلدہ کے نشیبی حصے میں ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور وہ زندہ درگو کی جانے والی لڑکیوں کو اس علاقہ سے بچاتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک روز جبکہ مکہ میں شدید گرمی تھی، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے باہر روانہ ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے سوار تھے، پس ہم نے زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات کی اور ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو سلام کیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے زید، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہاری قوم کو تمہارا مخالف پاتا ہوں؟ کہا: خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مجھ میں بے دینی نہیں پائی، بلکہ میں صحیح دین کی جستجو میں نکلا اور خیبر کے علماء نے دین کے پاس حاضر ہوا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر دوسروں کو اس کا شریک بھی مانتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ جس دین کی مجھے تلاش ہے یہ وہ دین نہیں ہے، اس لیے میں وہاں سے مایوس واپس ہونے لگا تو انہی میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ تم اس دین کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہو جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم کسی شخص کو خدا کا عبادت گزار نہیں پاتے بجز ایک بزرگ کے جو ہیرا میں مقام ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: میں بیت اللہ والوں میں سے ہوں اور کانٹوں الببول کے درختوں کی جگہ کا رہنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا: جس دین الہی کی تمہیں تلاش ہے وہ خود تمہارے شہر میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اے پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں، ان کے ستارے طلوع ہو چکے ہیں اور باقی تم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ زید بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ زید بن حارثہ نے بیان کیا ہے کہ زید بن عمرو کا انتقال ہو چکا تھا، تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن عمرو کے متعلق فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اکیلے ایک مستقل امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زید بن عمرو سے اپنی ملاقات کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے: میں کعبہ کے سین میں آ کر بیٹھا، قریبی زید بن عمرو بن نفیل بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ امیہ بن ابی اسلط زید کے پاس آئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا: اے بلائی کے طلبگار، تمہارا کیا حال ہے؟ کہا: بہتر ہے۔ اسے دریافت کیا: کیا تم نے وہ دین پا لیا جس کی تمہیں تلاش تھی؟ کہا: ابھی تک نہیں، حالانکہ میں اس کی جستجو میں کوئی دقیقہ اٹھائے نہیں رکھا۔ اس پر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے: قیامت کے دن بجز دین حنیف اور اس کے دین کے جس کے حق ہونے کو خدا نے فیصلہ فرما دیا ہو، باقی ہر دین فاسد و باطل قرار پائے گا۔ یہ نبی آخر الزمان جن کا انتظار ہو رہا ہے یا تو ہم میں سے ہوں گے یا تم میں سے یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ اس سے قبل میں نے نہیں سنا تھا کہ کسی نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے یا وہ مبعوث ہونے والا ہے۔ میں وہاں سے چل کر ورقہ بن نوفل کے پاس آیا، جن کی نظر آسمانی ادیان پر وسیع تھی اور جن کا سینہ خفیہ اسرار کا سرچشمہ تھا۔ میں نے ان سے اطمینان سے بیٹھنے کی درخواست کی، پھر ان سے تمام سرگزشت بیان کی۔ اسے سن کر انہوں نے فرمایا، ہاں اے میرے بھتیجے، تم اہل کتاب اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی جس کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ عرب کے عالی نسب خاندان سے ہوگا۔ مجھے حسب نسب کی کافی معلومات ہیں، اس بنا پر کہتا ہوں کہ تمہاری قوم نسبی حیثیت سے تمام عرب میں اعلیٰ و ممتاز ہے۔ میں نے عرض کیا، ام محترم یہ نبی کیا فرمائیں گے؟ فرمایا، انہیں بذریعہ وحی جو کچھ بتایا جائے گا وہ سے ہی بیان کریں گے۔ آپ کی بعثت کے بعد دنیا سے ظلم و استبداد کا دور ختم ہو جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لے آیا اور میں نے آپ کی تصدیق کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے گروہ قریش، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں زندگی و موت ہے، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پر باقی نہیں رہا۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے میرے خدا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری عبادت کا بہترین طریقہ کون سا ہے تو میں اسے ہی اختیار کرتا، لیکن افسوس مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں۔ پھر وہ اپنی ہتھیلیوں کے سہارے سر بسجود ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، مجھے زید بن عمرو کی اولاد میں سے کسی نے یہ بیان کیا ہے کہ جب زید کعبہ میں داخل ہوتے تو یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے، اے خدا، میں پورے خلوص و صداقت و انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ تیری برگاہ میں حاضر ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن چیزوں سے تیری پناہ مانگی تھی میں بھی ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر وہ مؤدب کھڑے ہو کر یہ کلمات کہتے تھے، اے خدا، میں انتہائی ذلت و عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے اپنی ناک رگڑتا ہوں۔ تو مجھے جتنی بھی پرمشقت عبادت کا حکم دے گا میں اسے بخوشی قبول کروں گا۔ میں تیری اطاعت کی توفیق چاہتا ہوں، مال و دولت کا خواہ نہیں۔ اور خطاب بن نفیل زید بن عمرو بن نفیل کو اذیت دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر مکہ کے پہاڑی علاقے کی طرف نکل گئے اور مکہ کے مقابل غار حرا میں مقیم ہو گئے۔ ادھر خطاب نے قریش کے نوجوانوں اور شرپسند آوارہ گردوں کو اس کام پر مأمور کر دیا تھا کہ زید کو کبھی مکہ کے اندر نہ آنے دیں۔ اس لیے زید بن عمرو کبھی کبھار ان لوگوں سے چھپ چھپا کر مکہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی ان لوگوں کو ان کی آمد کا پتہ چل جاتا تو وہ خطاب کو خبر دے دیتے اور پھر زید کو مکہ سے نکلوا دیتے، اور اس اندیشے سے کہ زید ان کے دین کے معاملے میں گڑبڑ نہ کرے اور ان میں کوئی فرد ان کا دین چھوڑ کر زید کا اتباع نہ کرنے لگے، یہ اشرار انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ زید آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور ان کی موت پر ورقہ بن نوفل نے یہ مرثیہ کہا، اے ابن عمرو، تم ہدایت یافتہ اور نعمت الہی سے سرفراز رہے، تم دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کے تنور سے بچے رہے۔ تمہارے اپنے پروردگار کے صحیح دین پر قائم رہنے کی وجہ سے جس پروردگار کا کوئی ثانی نہیں اور نہ ہی ہمسر ہے، نیز گمراہ بتوں کو ترک کر دینے کی وجہ سے تم راہ ہدایت پر فائز رہے۔ کبھی انسان 100 گھاٹیوں کی گہرائی تک زمین کے نیچے چلے جانے پر بھی خدا کی رحمت سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ زید کہا کرتے تھے کہ اے گروہ قریش، تم ریاکاری سے بچتے رہو کیونکہ وہ افلاس پیدا کرتی ہے۔ یہ زید بن عمرو کے حالات زندگی ہیں۔ وہ اگرچہ بت پرستی سے بیزار ہو کر دین ابراہیمی کو قبول کر چکے تھے، اس کے باوجود وہ خدا کی عبادت کے صحیح اور پسندیدہ طریقوں سے ناواقف تھے۔ ان کے حالات میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی صرف ایک ہی ملاقات کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ واللہ عالم۔